اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا رمضان اور آپ دیکھ رہے ہیں میں یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج کے ولاگ کے حوالے سے چند اپڈیٹس کے اوپر میں آپ کے سامنے اپنا تجزیہ رکھوں گا، اور آج کے دن کے حوالے سے جیسا کہ آج کا دن جو ہے وہ 16 دسمبر بروز اتوار اور 2023 ہے۔ آج کے دن کے حوالے سے چند اپڈیٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، جو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ بالخصوص جو ہے وہ تحریک انصاف کے لیے آج سے ایک بہت بڑی اچیومنٹ اور بہت بڑی کامیابی کا دن ہے۔ وہ دن یہ ہے کہ بہت ہی بڑی شخصیت، بہت قدآور شخصیت اور بہت بڑے وکیل، جو کہ پاکستان میں بہت بڑے قانون دان کی اہمیت کے حامل ہے، اور پیپل پارٹی کے بہت بڑے وہ جو ہے وہ جیالے رہ چکے ہیں، اور بہت بڑی ان کی شخصیت ہے۔ میں ذکر کرنا چاہوں گا جناب لطیف کھوسہ صاحب کا، جو کہ پیپل پارٹی کے سابقہ گورنر پنجاب بھی رہ چکے ہیں۔ انہوں نے جو ہے وہ پاکستان کی تحریک انصاف میں شمولیت کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے آج۔ جی ہاں، میں یہ آپ کو بریکنگ نیوز آپ تک شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ جناب لطیف کھوسہ صاحب، جو کہ کل تک جو تھے وہ پاکستان پیپل پارٹی کے بہت بڑے جھیالے تھے، لیکن انہوں نے جو ہے وہ تحریک انصاف جو ہے وہ جوائن کر لیا ہے۔ ان کا جو تجزیہ ہے، جو انہوں نے آرگومنٹس شیئر کیے ہیں میڈیا کے سامنے، وہ وہاں پر آپ کے ساتھ رکھنا چاہوں گا۔ بالخصوص انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ تحریک انصاف میں آنے کا جو جذبہ، یا تحریک انصاف میں آنے کی جو خواہش ہے، یا تحریک انصاف کو جوائن کرنے کی جو وجہ بنی، وہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب کی یہ خواہش تھی، عمران خان صاحب کی یہ چاہت تھی کہ جس طرح لطیف کھوسہ صاحب جو ہیں وہ ایک بہت بڑے قانون دان بھی ہیں، اور رائٹ آف وے کو جانتے ہیں، اور جس طرح پاکستان کی جو اس وقت کنڈیشنز ہیں، جس طرح پاکستان جس طرح بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ مالی حالات کے ساتھ ساتھ فنینشلی حالات کے ساتھ ساتھ جس طرح ایک سیاسی انتقام کی جو صورتحال، جو فضا پیدا ہو چکی ہے، اس فضا کے اندر جو ہے وہ اپنا بہت زیادہ قانونی اور آئینی حق جو ہے وہ اجاگر کر رہے ہیں اور آواز بلند کر رہے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں، عمران خان صاحب کی یہ خواہش تھی کہ میں چاہتا ہوں کہ جناب لطیف کھوسہ صاحب جیسے جو ہے وہ وکلا، اور لطیف کھوسہ صاحب جیسے جو سیاستدان ہیں، وہ میری جماعت میں ہونے چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ خواہش، یہ جو محبت تھی، جس خواہش کا انہوں نے اظہار کیا تھا، تو میں آج اس خواہش کو پورا کرنے جا رہا ہوں، اور میں باقاعدہ طور پہ تحریک انصاف کو جوائن کرنے جا رہا ہوں۔ تو ناظرین، آپ کو اس بات کو میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی زیادہ اہمیت دی جائے اتنی کم ہے، کہ اس وقت وہ حالات ہے تحریک انصاف کے اوپر کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ جیل کے اندر بند کر دیا جا چکا ہے، ان کے اوپر بہت زیادہ کیسز چل رہے ہیں، اور تاریخ کی بدترین جو ہے وہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے عمران خان صاحب کو۔ اور جس طرح پی ٹی آئی جو بالکل بکھر چکی ہے، اگر کچھ سیاستدان جو ہے وہ جیلوں کے اندر ہے، اور باقی جو رہ گئے ان کو بھی نظر بند کر دیا جا چکا ہے، اور یا پھر جو ابھی تک اغوا نہیں ہو سکے، یا پھر ان کو اگر سمجھ لیں کہ قید نہیں کیا جا سکا، تو وہ بھی اس وقت دائیں بائیں ہیں، کوئی بھی منظر عام پر آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یعنی اس طرح کی صورتحال کے باوجود، اتنی زیادہ پریشانی کے باوجود بھی ہے، جناب لطیف کھوسہ صاحب نے تحریک انصاف کو جوائن کیا ہے، کیونکہ بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ کپتان کا چھکا ہے، اور کہاں پر جو مخالفین ہیں وہ اس بات پہ خوش ہیں کہ جناب تحریک انصاف تو تتر بتر ہو گئی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اس وقت جوائن کیا ہے لطیف کھوسہ صاحب نے، تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ کی بات ہے تحریک انصاف کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ لطیف کھوسہ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ پاک فوج جو ہے وہ ہماری ہے، اور ہم جو ہے وہ پاک فوج کے جو ہے وہ ساتھ ہیں۔ یہ آرگومنٹ بھی انہوں نے دیا، اور ساتھ ساتھ اپنے اداروں کے ساتھ اظہار یکجہتی کا بھی اظہار کیا، اور ساتھ ساتھ جو انہوں نے اس وقت جو ایک فضا جو پیدا ہو چکی ہے الیکشن کی، اس کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ پاکستان کی 25 کروڑ جو عوام ہے، وہ اس وقت بے تاب ہے، بے چین ہے کہ کب جو ہے وہ الیکشن کروائے جائیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس بات کی امید بھی رکھتے ہیں اپنی عوام سے کہ انشاءاللہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ ہر طرح کی طرح جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ شانہ بہ شانہ کھڑی ہے، اور انشاءاللہ
وہ اس بات سے پر امید ہیں کہ جو 2024 کا الیکشن ہونے جا رہا ہے اس میں انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کی ہی فتح ہوگی۔ تو ناظرین، آج کے دن کے حوالہ سے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی جو نیوز ہے، سب سے بڑی جو بریکنگ جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ لطیف خوسا صاحب نے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو جو جوائن کیا ہے، یہ مخالفین کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے اور عمران خان صاحب کے لیے بہت بڑی راحت کی بات ہے کہ آج ایک پاکستان کے بہت بڑے قانون دان نے، پاکستان کے بہت بڑے سیاستدان نے، پاکستان کے بہت بڑے وکیل نے اور پاکستان کے بہت بڑے میں سمجھتا ہوں عظیم انسان نے جو ہے وہ آج پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم دوسری کنڈیشن کو دیکھتے ہیں جہاں پر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کے اندر جو ہے وہ عمران خان صاحب کی مقبولیت جو ہے وہ آج بھی بہت زیادہ ہائپ کریٹ کر چکی ہے، آج بھی ان کی پاپولیرٹی میں جو ہے وہ کمی نہیں آ جا سکی۔ بے شک نواز شریف صاحب کی جو ہے وہ آمد ہوئی ہے پاکستان کے اندر، بے شک انہوں نے جو ہے وہ اپنی ایک بار پھر بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ایک کمپین کا آغاز بھی کر لیا ہے، لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چند ماہ پہلے، بلکہ پچھلے ماہ کی بات ہے، یہ نومبر کی بات ہے، کہ جب پاکستان نون لیگ کہ اپنے پلیٹ فارم سے جو ہے وہ ایک سروے کروایا گیا کہ آیا کہ پاکستان کے اندر وہ کون سی جماعت ہے جس کو آپ سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں، یا وہ کون سی جماعت ہے جس کو آپ ووٹ کاسٹ کریں گے، تو سب سے زیادہ 60% لوگوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے اور وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے۔ اور دوسری جانب جو ہے وہ جو سکیل تھا، جو پوزیشن تھی، وہ دوسری پوزیشن تھی جناب نواز شریف صاحب کی، کہ ان کی پاپولیرٹی کا نمبر جو تھا وہ دوسرا آ رہا تھا، جس کے بعد ان تمام ریکارڈز کو جو ہے وہ اس پلیٹ فارم سے، اس اپلیکیشن سے، اس پیج سے جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دیا گیا، اور جو ہے وہ تحریک انصاف کی جو ایک پاپولیرٹی کی جو فضا تھی اس کو دیکھتے ہوئے مسلم لیگ نون کے جو ہے اس وقت اندر بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ پریشانی کی صورتحال آلریڈی کریٹ ہو چکی ہے، اور ساتھ ساتھ نواز شریف صاحب کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، نواز شریف صاحب کے لیے بہت بڑی میں سمجھتا ہوں ایک کریٹیکل کنڈیشن ہے۔ آج تک ان کو ایسی جو ہے وہ پوزیشن کو فیس نہیں کرنا پڑا، یہاں کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ طاقتور حلقے اس وقت ان کے ساتھ ہیں، وہ لوگ جو پاکستان کی سیاہ اور سفید ہونے کا جو ہے وہ یقیناً فیصلہ کرتے ہیں، ان کے جو پاور ہے، ان کا جو ایک رائٹ آف وے ہے، ان کی جو طاقت ہے ان کے ساتھ ہے، لیکن جو پاکستان کی عوام کی جو پاور ہے یا پاکستان کی عوام کی جو رائے ہے وہ نواز شریف کے فیور میں اس وقت نہیں جا رہی۔ تو یہ نواز شریف صاحب کے لیے بہت بڑا امتحان ہے کہ وہ کس طرح 2024 کے جو الیکشن ہے وہ پاکستان میں ہونے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ 8 فروری کو جو کل کا فیصلہ آیا ہے، ایک بار پھر سپریم کورٹ کی عدالتیں رات کو اوپن ہوئی اور ایک بار پھر انہوں نے ہائی کورٹ کے فیصلے کو رد کیا اور اس بات کے فیصلے کو اٹل کر دیا کہ الیکشن جو ہے وہ 8 فروری کو ہی ہوں گے، ہر صورت میں الیکشن 8 فروری کو ہونے جا رہے ہیں، لیکن جو پاپولیرٹی کی پوزیشن ہے نواز شریف صاحب کی وہ اس وقت بہت زیادہ کم ہے۔ عمران خان صاحب جو ہے وہ اس وقت اس کے باوجود کہ وہ قید میں ہے، اس کے باوجود کہ وہ جیل میں ہے، اس کے باوجود کہ ان کی پوری پارٹی تتر بتر ہو چکی ہے، اس کے باوجود کہ تحریک انصاف کے بہت سارے قائدین جو ہے وہ جیلوں کے اندر بند ہیں، لیکن اس کے باوجود عوام جو ہے وہ عوام کا جوش و جذبہ، عوام کی محبت، عوام کی ایک طاقت اور عوام کی جو سپورٹ ہے وہ آج بھی عمران خان صاحب کے ساتھ ہے۔ تو یہ بہت بڑا امتحان ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ کہ وہ کس طرح اس پرابلم کو، کس طرح اس پریشانی کو ایڈریس کرتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ناظرین میں ایک اور نیوز کرکٹ کے میدان سے شامل کرنا چاہوں گا۔ ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بری خبر ہے اور بہت بیڈ پرفارمنس ہے ایک بار پھر پاکستان کرکٹ ٹیم کی، کہ پرتھ ٹیسٹ جو کہ اس وقت آسٹریلیا کے سرزمین میں کھیلا جا رہا ہے، اس ٹیسٹ کے اندر تقریباً 260 رنز کی بدترین جو ہے وہ شکست ہوئی ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کو، جس میں مایا ناز جو پاکستان کے بیسٹ مینز ہیں ان کی بہت ہی زیادہ بری پرفارمنس دیکھنے کو ملی ہے، جس میں سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں جو ورلڈ کے نمبر 1 بیسٹ مین رہ چکے ہیں، جو کہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی
रीढ़ की हड्डी की मानत है जनाब बाबर आजम साहब। उनकी परफॉर्मेंस भी अगर देखी जाए तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 14 स्कोर बनाए, और 14 स्कोर बनाने के बाद वो आउट हो गए। अगर हम बात करते हैं जनाब मोहम्मद रिजवान साहब की, तो उन्होंने भी जो है वो तकरीबन 4 स्कोर क्रिएट किए। उसके साथ साथ अगर बात करते हैं शान मसूद साहब, जिनका इंतखाब किया गया है पाकिस्तान क्रिकेट टेस्ट की जो टीम है उसको, जो वो कप्तान है शान मसूद साहब, बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है वो ऑलमोस्ट पूरी की पूरी पाकिस्तानी टीम, किसी बैट्समैन ने 8 स्कोर बनाए, किसी ने 10 बनाए, किसी ने 12 बनाए, किसी ने 15 बनाए, किसी ने 4 बनाए, किसी ने 8 बनाए। पूरे का पूरा क्राइटेरिया जस्ट इसी के अंदर महदूद था, और पूरी की पूरी पाकिस्तानी टीम मिनटों सेकंडों में ढेर हो गई। जहां तक कि एक मिलिट्री के अंदर एक वीडियो ऐसी भी वायरल हो रही है कि जब ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर जो है वो कमेंट्री कर रहे थे, उनके बिल्कुल अकब में जो है वो वसीम अकरम साहब बैठकर कमेंट्री कर रहे थे, तो जैसे ही बाबर आजम आउट हुआ तो उन्होंने कमेंट्री जो की, तो रिमार्क्स जो पास आउट किए, तो आउट होने के फौरन बाद जो उनकी खुशी की फिजा थी ऑस्ट्रेलियन जो थे कमेंटेटर, और जबकि वसीम अकरम साहब जो कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे थे, उनका चेहरा जो है मुरझाया हुआ था, उनके चेहरे पे बहुत ज़्यादा परेशानी थी, और उनका दिल जो है वो बहुत ज़्यादा गमज़दा था कि ये मेरी टीम है, ये मेरा वतन है, ये वो खिलाड़ी हैं जिनकी वाबस्तगी इस मुल्क के साथ है, लेकिन वो बहुत ही बुरा खेल रहे हैं, और बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस जो है वो इस वक्त पूरे पाकिस्तान को दिखा रहे हैं। तो नाजरीन, ये भी मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर जो हालात इस वक्त पैदा हुए हैं, उसकी ही वजह है एक है कि एक बदअमनी सी, बेचैनी सी, और बिल्कुल ही मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को इस वक्त जो है वो एक बहुत बड़े लीडर की भी रिक्वायरमेंट है, और उसके साथ साथ जो है वो बहुत बड़ी अचीवमेंट भी की रिक्वायर्ड है, जिसके बाद इंशाल्लाह सारी चीज़ें रिकवर की जा सकती हैं। तो नाज़रीन, आज के व्लॉग के इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी। अस्सलाम वालेकुम।